حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا۔ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ دام وہاں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کچھ نہیں پئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے۔ خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دیں وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں کو بلایا، کہا زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ بات۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ؟ کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان دینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔